قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہاں ٹھوس اور واضح الفاظ میں ایک اعلان فرمایا ہے۔ وہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہے، یعنی پیغمبر اور نبی اور رسول یہ سلسلہ جو اللہ رب العالمین نے پہلے انسان پوری انسانیت کے والد سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور ان کی اولاد میں اللہ رب العالمین مخلوق کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول مبعوث فرماتا رہا۔ یہاں آ کر عرب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں سے آمنہ کا بیٹا اور عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور پھر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ واضح الفاظ اللہ رب العالمین کے فرمان کا ترجمہ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا پیغمبر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، کسی کا والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے، آخری نبی ہے، اللہ کا نبی ہے اور ہے بھی یہ آخری نبی۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، ہمیشہ سے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر چیز سے، ہر معاملے سے، دنیا کے حالات سے، لوگوں کی سوچیں، لوگوں کی ضروریات، قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس علم کے مطابق انبیاء کا سلسلہ مبعوث فرمایا اور یہاں آ کر اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تمام مسلمانوں کا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، یہ معاملہ بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، بنیادی عقیدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لے لیکن آخری نبی تسلیم نہ کرے، ایسا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یا کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لے لیکن محض ایک علاقے کے لیے خاص اور ایک علاقے کے اندر محدود ہونے کا عقیدہ سمجھے، جیسا کہ عیسائی اور یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ اس وقت تھا، آپ کو نبی اور رسول تسلیم کیا لیکن صرف عرب کا نبی اور رسول تسلیم کیا، تو ان کا عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے جو کہ انسان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام کے اندر رہنے کے لیے اور اسلام پر خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ رب العالمین کسی انسان کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر
اللہ رب العالمین کی جنت کی خوشبو بھی کسی بدبخت کو نصیب نہیں ہوگی، اور ایسا بدبخت جو اس عقیدے سے ہٹ کے مرتا ہے، ایسے آدمی پر ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تمام مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، محدثین کا، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، اور آج تک اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے، اجماع۔ قرآن مجید کی کئی آیات اس عقیدے پر گواہ ہیں۔ خود خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فرامین واشگاف الفاظ میں، جس میں کوئی مخفی پن نہیں، واضح سیدھے الفاظ میں نبی علیہ السلام نے اس چیز کا اعلان فرمایا۔ یہاں اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی مرد کے وہ والد نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد اللہ رب العالمین کی حکمت ہے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ جب ابراہیم آپ کے بیٹے فوت ہوئے، انس بن مالک کہتے ہیں ہم صحابہ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے تھے، صحابہ کو جو اللہ نے دین کا فہم دیا تھا، جو دین کی عقل اور دین کو جس قدر وہ سمجھتے تھے، بعد میں آنے والے امت میں سے کوئی طبقہ دین کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نبوت کے اقوال، افعال، سیرت خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، الفاظ اپنے کانوں سے سنے، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو انہوں نے جو دین کو سمجھا، بعد میں آنے والا کوئی امتی اس انداز میں دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان صحابہ کا یہ تبصرہ موجود ہے۔ آپ کی بیٹے اللہ رب العالمین نے آپ کو 3 عطا فرمائے، تینوں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، آخر میں ابراہیم فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم تبصرہ کرنے لگے، لو قضی انہ کان بعدہ نبی لعاش ابنہ ولکن لا نبی بعد۔ ہم نے اس حکمت کو پرکھا اور سمجھا کہ اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہے، اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو آپ کی نرینہ اولاد میں سے اللہ رب العالمین آپ کے کسی بیٹے کو زندگی دیتا۔ یہ صحابہ کا تبصرہ ہے، وہ زندہ رہتا اور آپ کے بعد نبوت اس بیٹے کو ملتی، لیکن چونکہ اب آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اللہ رب العالمین نے آپ کے کسی بیٹے کو زندگی بھی نہیں دی، چھوٹی عمر میں ہی سب فوت ہو گئے۔ نبوت اگر کوئی زندہ ہوتا تو وہ نبی بنتا، اگر کوئی بیٹا زندہ ہوتا وہ نبی بنتا، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے، بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی، اسی اللہ نے فرمایا تم میں سے وہ کسی مرد کے والد نہیں، وہ خاتم النبیین، اللہ رب العالمین ہر چیز سے بخوبی واقف۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری ایام میں حجۃ الوداع کے دنوں میں یہ آیات اتری ہیں، حجۃ الوداع۔ ان کے بعد نبی علیہ السلام مزید تقریباً 2 مہینے اس دنیا میں رہے، آخری اترنے والی آیات میں سے یہ آیت مبارکہ ہے، تمہارا دین میں نے مکمل کیا، اپنی نعمت پوری ہوئی، اسلام میں نے تمہارے لیے چن لیا۔ جب امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ دار تھے، امیر المومنین تھے، یہودی معاہدے کے تحت ابھی رہ رہے تھے خیبر میں، اور باقی کچھ ان کے قبائل تھے، ملاقات کے لیے کچھ یہودی آئے، وہاں اس آیت کا تذکرہ چلا۔ یہودیوں میں سے ایک اپنے دین کا بہت بڑا عالم تھا، تورات کا، کہنے لگا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہا ہے وہ یہودی، یہ جو آیت آپ لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تمہاری کتاب میں، قرآن میں، کہ اللہ نے اعلان فرمایا تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت بھی پوری کر دی اور اسلام چن لیا، اگر ہمارے دین میں، ہماری تورات میں، ہمارے اندر بنی اسرائیل میں اللہ نے کثرت کے ساتھ انبیاء بھیجے، صحائف بھی نازل ہوتے رہے، ان انبیاء میں رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کو کتابیں بھی ملی، لیکن
ہماری ان کتابوں میں اگر کسی پیغمبر کی شریعت میں وحی میں یہ آیت اترتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے ہیں، ہمیشہ اس دن کو ہم ہر سال بطور عید کے مناتے ہیں۔ اتنی یہ پیاری آیت اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو عطا فرمائی کہ تمہارا دین اللہ نے مکمل کر دی۔ اس کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ آیت تکمیل دین پہلے کسی پیغمبر پہ اللہ رب العالمین نے نہیں نازل فرمائی۔ ہر پیغمبر پر اس وقت کے لحاظ سے عبادات اور احکامات نازل ہوتے رہے، لیکن تکمیل دین ابھی باقی تھی۔ ستارے آسمانوں پہ نمودار تو ہوتے رہے، لیکن چاند کا طلوع ہونا ابھی باقی تھا۔ ستارے تو جگمگا رہے تھے، چاند ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نور اس چاند کے لیے اپنے پاس چھپا کے رکھا تھا۔ جب یہ چاند طلوع ہوا، اللہ رب العالمین نے اس چاند کو منور کر دیا، ہدایت کا نور بھی بخشا، پھر اس چاند نے پوری دنیا کو منور کر دیا، اپنا نور پھیلا دیا۔ یہ خوشخبری فرمایا تمہارے پیغمبر پر، آپ کے نبی پہ یہ آیت اتری ہے، آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، واقعتاً اللہ رب العالمین نے یہ آیت اسی دن اتاری ہے جو دن ہمارے لیے سال میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ اللہ نے خود ہی اس کو عید بنا لیا۔ عرفہ کا دن تھا، اور وہ اس دن عرفہ تھا بھی جمعے کے دن، ہفتے کا سب سے افضل ترین دن جمعہ، سال کا افضل ترین دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، دونوں جب ملے تھے آخری ایام میں، نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا، اللہ نے آیت بھی انہی ایام میں اسی دن نازل فرمائی تھی۔ یہ ہے ہی ہمارے لیے عید کا دن۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اس وضاحت میں یہودی کے سوال اور امیر المومنین کے جواب پر، اب اللہ رب العالمین نے اپنے پاس کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ پورا دین، ہماری رہنمائی، ہماری عبادات، ہمارا فائدہ اور نقصان، حلال اور حرام کے معاملات، ساری حکمتیں اللہ رب العالمین نے اپنی دین کی ساری بھلائیاں زمین پہ نازل فرما دی۔ اب اپنے پاس کچھ بھی باقی نہیں رکھا، سب کچھ نازل فرما دیا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً یہ اعلانات بھی فرمائے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمتیں ہیں، ایک ایک لفظ میں۔ اونٹنی پر اکثر مناسک اور عبادات اونٹنی پہ سوار ہو کر ادا کی، کیوں؟ تاکہ کثرت کے ساتھ آپ کے صحابہ آپ کو دیکھیں اور آپ سے دین سیکھیں۔ فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھے اپنے اندر نہ پاؤ، اس سال کے بعد ہو سکتا ہے میں آئندہ حج نہ کر سکوں۔ یہ اشارے تھے، مجھ سے سیکھ لو تمہارا دین۔ یہ اشارہ اس لیے تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، سارا دین جو اترا ہے میرے اوپر اترا ہے، وہ سیکھ لو، میری نبوت قیامت تک چلے گی۔ اسی نبوت کو امانت سمجھ کے تم نے میری پوری امت تک قیامت تک محفوظ رکھنا ہے اور پہنچانا ہے، کیونکہ بعد میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ نماز پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں، نبی علیہ السلام امام ہیں، صحابہ کرام پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں چند قدم آگے آتے ہیں اور اپنے ممبر پہ اوپر سیڑھیوں پہ زینوں پر چڑھ جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد دوبارہ قیام کرتے ہیں، پھر جب سجدہ کرنا ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب قیام شروع کرتے ہیں دوبارہ آ کر ممبر کے زینے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ تم مجھے دیکھو، میری نماز کا طریقہ دیکھو، بعد میں آنے والے تم سے ہی میرا طریقہ سیکھیں گے اور ان کے بعد آنے والے ان سے میرا طریقہ سیکھیں گے، اسی طرح میرا دین آگے جائے۔ یہ اشارے تھے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرا دین محفوظ ہونا ہے اور قیامت تک چلنا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اس شریعت کی حفاظت کرنی ہے،
اور اس کو قیامت تک پہنچانا، حفاظت کے ذمہ دار تم میرے صحابہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے، باہر آنے کی سکت نہیں تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر امامت کرا رہے تھے۔ فجر کی نماز میں آتے ہیں، اپنے حجر مبارک میں سے پردہ ہٹا کے صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں، چہرہ انور پر مسکراہٹ سج جاتی ہے، اور پھر اسی موقع پہ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں لم یبق من مبشرات النبوہ الا رؤیا صالح الا المبشرات، لم یبق من النبوہ الا المبشرات۔ میرے ساتھیو، نبوت کے دروازے اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے لگے ہیں، نبوت کے دروازے اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے۔ وحی کا سلسلہ جو جبرائیل امین لے کر آتے تھے، وہ خوش نصیب انبیاء گزرے، میں ان میں سے آخری نبی ہوں، اب نبوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے ہیں، خوشخبریاں باقی بچ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبریوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اللہ اپنے نیک بندے کو اچھے خواب دکھاتا رہے، جو اللہ کی طرف سے بشارت، الہام، اشارے ہوں گے۔ نبوت جو وحی کی طرف سے اتھینٹک جو پوری شریعت تمہیں ملتی تھی، وہ دروازے بند ہونے والے ہیں۔ انفرادی طور پہ اللہ اپنے مومن بندوں کو اچھے خواب کی صورت میں خوشخبریاں، تسلیاں، تاکہ وہ ثابت قدم رہیں، میرے دین کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ خوشخبریاں نیک خوابوں کی صورت میں تو دکھاتا رہے گا۔ اب نبوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہونے لگے ہیں۔ فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے معاملات انبیاء خود چلاتے تھے، اپنی رعایا کی سیاست، ان کے شہری مسائل، ان کے جھگڑے، ان کے فیصلے، یعنی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب ہے کہ علاقے کو، ریاست کو، رعایا کے معاملات درست طریقے سے چلا، انبیاء کیا کرتے تھے سیاست۔ فرمایا جب بھی کوئی پیغمبر، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک پیغمبر جب فوت ہو جاتا، اللہ رب العالمین چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دوسرے پیغمبر کو مبعوث کرتا، وہ لوگوں کے معاملات سنبھال لیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا بنو اسرائیل میں۔ وَلَكِنِّي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا لیکن میں جب آیا ہوں میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، سَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے جو نائب بنیں گے میری امت کے معاملات سنبھالنے کے لیے، خلفاء آئیں گے، کثرت کے ساتھ آئیں گے، وہی معاملات سنبھالیں گے، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہمارے سامنے صحیح احادیث، اتھینٹک سورسز کے ذریعے موجود ہیں، سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا انتہائی بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی رسول آنا ہے، نہ تو کوئی نبی آنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم دوبارہ نازل ہوں گے، لیکن وہ اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، آ کر نبی علیہ السلام کے امتی کی اقتداء میں پہلی نماز ادا کریں گے۔ یہ اشارہ ہوگا کہ میں اپنی نبوت چھوڑ کے خاتم النبیین کی شریعت کی پیروی اور پابندی کرنے کے لیے آیا۔ نازل آئیں گے لیکن اپنی نبوت چھوڑ کر جائیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر ہوں گے لیکن اپنی شریعت پھیلائیں گے نہیں، شریعت محمدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ العمل کریں گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں مبارک انگلیوں کو ملایا، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، ملا دیا، میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی درمیان میں تیسری انگلی نہیں ہے، اب درمیان میں قیامت سے پہلے میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔
ایک اشارہ یہ کہ قیامت قریب ہے، اب دور نہیں ہے، اور دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد اب قیامت آنی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، ہم نے اس شریعت کو نازل کیا ہے، اب اس شریعت کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اللہ نے جس طرح اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے، صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ آئے، انہوں نے قرآن کی بھی حفاظت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اس پورے دین کی حفاظت کی تکمیل ہوئی، اور آج قرآن ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہے، احادیث ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہے۔ قرآن اور احادیث کی آئینے میں ہم آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ، خواہ مکی دور کے 13 سال ہو، مدنی دور کے 10 سال ہوں، جو جہاد ہوئے، نبی علیہ السلام کی نمازیں، عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، نبی علیہ السلام کے احکامات زکوٰۃ کے متعلق، آپ کی تربیت، آپ کا ناراض ہونا، آپ کا غصے ہونا، یہ ساری چیزیں ایک ایک لمحہ احادیث کے آئینے میں ہم صاف شفاف طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح انسان آئینے میں دیکھتا ہے، احادیث کے آئینے میں ہم نبی علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ کو اب دیکھ رہے ہیں۔ نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کے احکامات، خوشی اور غمی، معاملات، حلال اور حرام، نکاح، طلاق وغیرہ کے احکامات، پورا دین محدثین نے محفوظ کیا، اللہ نے اسے لوگ پیدا کر دیے تھے۔ فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے مجھے 6 امتیازی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ فضلت علی الانبیاء ب6، 6 امتیازی چیزیں انبیاء کے مقابلے میں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو پہلے کسی پیغمبر کو نہیں۔ فرمایا بعثت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ ملکہ دیا ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ میں جامع معانی کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہوں، یعنی میری احادیث، میرے فرامین شریعت کے متعلق جب بھی میں ایک جملہ، ایک لفظ بولتا ہوں، اس ایک لفظ کے اندر، اس ایک جملے کے اندر شریعت کے کئی احکامات، کئی کتابیں تمہیں مل سکتی ہیں ایک حدیث کی روشنی۔ جامع الکلم اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یہ بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے کلمات قیامت تک جن کی روشنی میں لوگ اپنے شرعی مسائل حل کرتے رہے۔ آج محدثین نے نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث کو لیا، ایک ہی حدیث کو لے کے 100 مسائل اخذ کر لیے، 1000 تک مسائل اخذ کیے ایک ہی حدیث کو لے کر۔ نبی علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے دوسری چیز جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی، نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے میری رات کے اندر میرے دشمن کے اوپر ایسا رعب رکھا ہے کہ جب میں دشمن کی طرف لپکتا ہوں، 1 مہینے کی ابھی مسافت باقی ہوتی ہے دشمن کے دلوں کے اوپر، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، میرا رعب ان کے اوپر غالب اور حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بھی اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ رب العالمین نے جنگ کے بعد، جہاد کے بعد میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دی۔ سابقہ کسی پیغمبر کے لیے جنگ اور جہاد کے بعد مال غنیمت حلال نہیں ہوتے تھے۔ کفار سے فتح یابی کے بعد جو کچھ ان کا مال ہوتا تھا ایک میدان پہ جمع کر دیا جاتا، آگ آتی اور ساری ان چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، اور ان کے لیے علامت ہوتی تھی اللہ نے تمہارا جہاد اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا۔ چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، سابقہ انبیاء کی امتوں کے لیے جب عبادت کا وقت ہوتا تھا، وہ لازم تھا ان کے اوپر اپنی عبادت گاہوں میں جا کے نماز ادا کریں، کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔
اللہ رب العالمین نے مجھے یہ آسانی دی، میری امت کو آسانی دی کہ پوری زمین پاک اور حلال کر دی گئی۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے، کہیں مسجد قریب نہیں ہے، کھڑا ہو کر وضو بنا کے وہیں نماز ادا کر دے، جگہ صرف پاک ہو، کوئی غلاظت نہ ہو، کوئی پلید چیز اس جگہ پہ نہ ہو، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسجد میں جانا اگر ممکن نہیں ہے، اسی جگہ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو نعمت دی ہے، پاکیزہ مٹی کے ساتھ دونوں ہاتھ بسم اللہ پڑھ کے لگائے، ہاتھوں کو جھاڑے پھونکے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور ہاتھوں کو آپس میں مل لے۔ یہ تیمم ہے، وضو کی جگہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، یہ وضو کے قائم مقام۔ اتنی سہولیات، فرمایا اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی۔ پانچویں چیز، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں کسی ایک قوم، صرف عرب قوم کے لیے نبی اور رسول بن کے نہیں آیا، میں پوری دنیا کے لیے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے نبی اور رسول۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر دوسری جگہ روایت ہے، فرمایا اگر کوئی یہودی اور عیسائی مجھ پر بظاہر ایمان بھی لائے، شرک یا عقائد چھوڑ دے جو انہوں نے اپنے انبیاء کے متعلق گھڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق، یہودیوں نے اپنے انبیاء کے متعلق، انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنانا، ان کی عبادتیں کرنا، وہ سب کچھ چھوڑ کر مجھے نبی تسلیم کر لیں محض، لیکن محض یہ تسلیم کریں کہ آپ عرب کے نبی ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں، فرمایا اللہ کی قسم کی کوئی ایک نیکی بھی زمین سے اوپر نہیں اٹھ پائے گی، اللہ ان کا کوئی عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے جب تک وہ یہ تسلیم کر لیں میں اللہ کا نبی ہوں اور پوری دنیا کے لیے، تمام اقوام کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اور چھٹی چیز یہ، وَخُتِمَ بِهِ الْأَنْبِيَاء، میں آخری پیغمبر، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، اس عقیدے کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس درست عقیدے پر ہماری اس دنیا سے رخصتی ہو جو اللہ کو قبول ہے، جو اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں درست عقیدوں پر وفات دے اور اپنے صالحین میں شمار فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا تمام انبیاء کی مثال اور میری مثال ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے۔ ایک آدمی نے انتہائی خوبصورت گھر بنایا، اس پورے گھر کی دیواروں میں ایک جگہ سے اینٹ کی جگہ باقی ہے جو اس نے چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے، بڑا خوبصورت گھر، سب کو اچھا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن جب اس دیوار کی طرف آتے ہیں جس دیوار میں ایک اینٹ کی ابھی کمی باقی تھی، کہنے لگے کاش کہ یہ اینٹ بھی یہاں لگ جاتی تو یہ گھر کی تکمیل ہو جاتی نا، کتنا خوبصورت گھر بن جاتا ہے۔ فرمایا انا ذالک اللبن، اور ایک روایت میں الفاظ ہے وانا موضع اللبن، فرمایا وہ آخری اینٹ والی جگہ میں، یعنی جب اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی تو پوری نبوت کا وہ خوبصورت گھر اور عمارت اب مکمل ہو چکا ہے، اب کسی زائد اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، گھر مکمل ہو جائے، زبردستی کوئی اینٹ زائد ٹھونسنے لگے تو گھر بھی ظاہر ہے خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اس اینٹ کی کہیں جگہ نہیں بنے گی۔ فرمایا وہ اینٹ میں، اس تمثیل میں نبی علیہ السلام نے جو مثال دی اپنے ختم نبوت کی، ہمیں یہ سمجھ میں آیا
کہ جب تک نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم نہ کیا جائے، جب تک یہ اینٹ نہ لگی تھی، تمام پوری عمارت کی خوبصورتی میں نقص تھا، کمی تھی، دیکھنے والے کمی محسوس کر رہے تھے۔ جب وہ اینٹ لگ گئی تو کمی پوری ہو گئی۔ جب تک نبی علیہ السلام پر ختم نبوت کا ایمان نہ لایا جائے، تمام انبیاء پر ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان بھی اللہ کے ہاں جب ہی مکمل ہوگا جب ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ اب عمارت مکمل ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اس معاملے کو انتہائی مزید حساس انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا کہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ میرا یہ پیغمبر آخری نبی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں وعدہ لیا، معاہدہ کیا اور ان کو گواہ بنایا کہ جب آخری پیغمبر آئے تم سب انبیاء نے اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے اپنی نبوت بھی چھوڑ کے اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب میں نے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا، معاہدہ لیا، جب میں تمہیں نبوت اور کتاب اور حکمت عطا کر دوں اور پھر ایک پیغمبر آ جائے جو تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کرنے لگے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے پھر سوال کیا عالم ارواح میں انبیاء سے، تم نے تسلیم کر لیا کیا میری یہ ذمہ داری قبول کر لی؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے عالم ارواح میں کہا جی ہاں اللہ، ہم نے یہ وعدہ، یہ معاہدہ، یہ ذمہ داری قبول کر لی جو تو نے ہمارے اوپر کی ہے، جو معاہدہ، جو وعدہ تو نے ہم سے لیا ہے۔ ہماری نبوت کے دوران بھی وہ آخری نبی آ جائے اپنی نبوت چھوڑ کے اس کی نبوت پر ہم ایمان لائیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ میرا یہ آخری پیغمبر آئے گا۔ اہل علم نے یہاں یہ بھی حکمت بیان فرمائی ہے، عیسیٰ بن مریم کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا، وہ آسمانوں پر ہے، قرب قیامت دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں جن کی علتیں اور حکمتیں ہم تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ عقیدہ درست کرنے کے بجائے کچھ فضولیات کی طرف خام کھا جاتے ہیں، غیر ضروری سوالات کہ عیسیٰ بن مریم اگر فوت نہیں ہوئے آسمانوں پر ہے، آیا وہ روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی چیز ہے جس سوال کی ضرورت ہی نہیں، جب اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا دیا ہم سے ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس چیز کا ہم سے سوال نہیں ہوگا اس کی پریشانی کیوں ہے لوگوں کو؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہماری آج کی امت کا المیہ ان سوالات میں بڑے پریشان ہیں جن سوالات کا تعلق، جن سوالات کے متعلق قبر میں میدان حشر میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور جو سوالات پوچھے جائیں گے قبر میں میدان حشر میں ان سوالات کی تیاری ہے ہی نہیں۔ بہرحال عیسیٰ بن مریم جب قرب قیامت آئیں گے، نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کریں گے، تو اہل علم نے، اہل تفسیر نے یہاں سورہ آل عمران کی آیت کو یہاں جوڑا ہے۔ عیسیٰ بن مریم گویا کہ عالم ارواح میں اللہ نے جو معاہدہ لیا تھا، وعدہ لیا تھا، تمام انبیاء کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی اس بات کو پورا کرنے آئیں گے کہ اللہ اپنی نبوت کو چھوڑ کے میں نے تیرے پیغمبر کی، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا ہوں، تیرا یہ معاہدہ تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے پورا کر دیا ہے۔ یہ حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کے دین میں، شریعت میں۔ یہ فتنے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نکلے تھے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ نبی علیہ السلام کے دور نبوت میں اسود انسی خبیث نکلا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کی۔ مسیلمہ کذاب، اس کا نام تھا مسیلمہ، مسلمانوں نے اس پر کذاب رکھ دیا اس لیے کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ قیامت تک جب بھی اس بدبخت کا نام آتا ہے ساتھ کذاب کا لفظ شامل کیا جاتا ہے۔
آگے بات کرنے سے پہلے یہاں ہم یہ سوچیں، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے واقعاتی شواہد بھی اس دنیا میں رکھے ہیں، آنکھوں دیکھ کے دلائل۔ جو اللہ کے نبی ہیں خاتم النبیین، جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی رونقیں اور آبادیاں دیکھیں، جس شہر میں وفات ہوئی قبر مبارک ہے اس شہر کی بھی رونقیں اور آبادیاں، وہاں کا دین بھی دیکھیں۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ جو کتاب ہم نے اس کو عطا فرمائی، اس کتاب کی حفاظت کا معیار دیکھیں، حفاظ دیکھیں پوری دنیا میں۔ اگر بالفرض ان نسخوں میں جو کتابوں کی صورت میں قرآن کو محفوظ کیے ہوئے اللہ کے کلام کو، بالفرض تم غالب آ کے ان کو معاذ اللہ جلا دو، ختم کر دو، وہ لاکھوں اور کروڑوں ملینز کی تعداد میں جو حفاظ ہیں جن کے سینوں میں یہ اللہ کی امانت محفوظ ہے، وہ سینوں سے کیسے نکالو گے؟ یہ خاتم النبیین کی خود ختم نبوت کی آنکھوں دیکھی دلیل ہے، اب بھی تم نہیں مانتے، اور ان کے فرامین احادیث کی صورت میں محفوظ ہے۔ یہ واقعاتی دلائل ہے نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی، اور جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کی موت لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ مسلمہ نام کے ساتھ کذاب کا لقب ہمیشہ کے لیے جذبہ ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے، ہمیشہ سے کذاب تھا، کذاب ہی رہے گا یہ بدبخت۔ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ہی انصار صحابہ یمن گئے، اسود انسی کو نیند کی حالت میں قتل کیا، اس بدبخت اس خبیث کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نشے میں دھت، یہ عیاش نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، خنزیر کی طرح، کتے جانور کی طرح، اور انصار صحابہ جاتے ہیں اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کا فتنہ جب پھیلنے لگا، امیر المومنین خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر تیار کیا۔ جنگ یمامہ کے نام سے معروف جنگ ہے، یعنی یہ جنگ نہیں تھی، ختم نبوت کا دفاع تھا۔ صحابہ کرام نے جو کر کے دکھایا، اس لڑائی میں مسیلمہ کذاب مردار ہوا، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ گھونپ کے اس کو قتل کر دیا تھا، وہیں یہ مردار ہوا، اور وہیں اس کے سر پہ تلواریں لگی اور جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، سب کے 2 ٹکڑے ہوئے، اتنی بری موت۔ جو سچے انبیاء تھے اللہ نے ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، ان کی موت بھی سب کی پاکیزہ تھی، جو اللہ کے پیغمبر تھے، خاتم النبیین تھے، ان کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، ان کی وفات بھی پاکیزہ تھی۔ اللہ نے یہ بھی عبرت کی نشانی دکھائی۔ 70 صحابہ کرام نے شہادت حاصل کی، 70 صحابہ کرام۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بھاری ہوا کرتی تھی، سورہ حجرات کی جب آیت اتری تھی تو ڈر گئے، میری آواز بلند ہے، اللہ نے فرمایا آواز بلند مت کرو، ڈر گئے، قدرتی آواز بھاری نکلتی تھی، گھر میں جا کر بیٹھ گئے، میں تو منافق ہوں۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری بھیجی تھی جنت کی، تو منافق نہیں ہے، یہ تیری قدرتی آواز ہے، تیری نیت میں بے ادبی نہیں ہے۔ یہ ثابت بن قیس اسی جنگ میں شامل تھے، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، کس شان میں آئے تھے، کفن پہن کے، جو میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے کافور کی، حنوط عربی میں کہتے ہیں، حنوط لگا کے پھر جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ کہتے ہیں نا سر پہ کفن باندھ کے لڑنا ہے، صحابہ کرام نے اس طرح ختم نبوت کا دفاع کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف کفن باندھ کے لڑے تھے۔ ثابت بن قیس، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے، کفن پہن کے لڑے تھے، اور پھر شہادت بھی حاصل کر لی، اسی جنگ میں شہید۔ اتنے عظیم صحابہ کرام ختم نبوت کے دفاع میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک عقیدے کا بنیادی حساس معاملہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس کو سرسری سے عام سا مسئلہ سمجھ کے جو اس عقیدے کا انکاری ہو اس کے لیے دروازے کھولے جائیں، ان کے لیے لچک کا اظہار کیا جائے، اور ان باقاعدہ غیر مسلموں کو، قادیانیوں کو اجازت دی جائے کہ تم اپنا لٹریچر اور اپنی اشاعت اور تبلیغ کر سکتے ہو۔ آپ نے سنا اس خطبے میں تو چند باتیں ہو سکی ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے، کیا ایسے بدبخت لوگوں کے لیے کوئی بھی لچک رکھنا شریعت میں گوارا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔
یہ اسلام کی شریعت کے خلاف بھی ہرزہ سرائی ہے اور آئین پاکستان کے خلاف بھی ہرزہ سرائی ہے۔ 7 ستمبر 1974 میں ملک متفقہ طور پہ قادیانیوں کو، مرزا غلام احمد قادیانی، اس خبیث اور اس لعین کو جنہوں نے نبی مانا، قادیانیت کے نام پہ پورا دین مذہب علیحدہ بنا اور وہ اس مسئلے کو پھیلا رہے تھے آگے، کافی مسائل بھی ہوئے، تشدد کے واقعات بھی اس وقت ان بدبختوں نے کیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی نبوت کے دفاع، ختم نبوت کا دفاع کا کام لے لیا اس وقت کے آئین سے، حکمرانوں سے، اور انہیں متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دے دیا کہ اب اپنے آپ اپنے دین کو دین اسلام نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ ان کی عبادت گاہیں مسجد بھی وہ نہیں کہہ سکتے، وہ ان کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، نہ ہی وہ اپنے دین کی نشر و اشاعت باہر پھیل کر سکتے۔ اقلیت کے جو احکامات ہیں شریعت میں، جو ذمہ رہ رہے ہیں مسلمانوں کے علاقوں میں، انہیں اجازت ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، غیر مسلم، قادیانی ہے، غیر مسلم، اپنے دائرہ حدود میں وہ اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، اپنے دائرہ حدود میں۔ یہ اقلیتوں کے حقوق، یہ نہیں، یہ حق نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اسلام کے خلاف زیادتی ہے کہ انہیں آگے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے مذاہب کو پھر مسلمانوں کے اندر پھیلائے، اپنا لٹریچر پھیلائے اور اپنی دعوت اور تبلیغ شروع کر دے۔ نہیں، یہ اقلیتوں کے حقوق نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی، امانت میں خیانت ہے، یہ الگ معاملہ ہے، اس کے لیے قطعاً لچک نہیں ہونی چاہیے۔ طلیحہ اسدی نامی ایک شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ خلیفہ ثالث سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرنیل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے سری کے ساتھ روانہ کیا اس بدبخت کی طرف۔ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جنگ کے دوران اس طلیحہ اسدی کو خود احساس ہوا نہ میرے اوپر وحی اتری ہے، نہ میرے اوپر کوئی نبوت ہے، میں اس طرح سچے اس پیغمبر کے جانساروں کے ہاتھوں اس طرح مارا جاؤں گا کفر کی حالت میں۔ توبہ کرتا ہے، اعلان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے امیر المومنین کے پاس، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ اپنی نبوت چھوڑ کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اس کو معاف کر دو۔ اسے معاف کر دیا گیا، اس کا ایمان پھر درست رہا، انشاءاللہ وہ مسلمان ہو کے مرا تھا، ورنہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ مسلمہ کذاب کے کچھ حواریجین ابھی باقی تھے۔ واقعات سنیں صحابہ کرام نے کس طرح ختم نبوت کا دفاع کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حالانکہ یہ بدبخت بری موت مرا مسلمہ کذاب، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے کچھ حواریجین، اس کے کچھ بدبخت، اس کے کچھ مرید اس کا معاملہ پھیلانے لگے۔ کوفے میں ذمہ دار تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ علم میں بات آئی، کچھ لوگ ایک گھر میں جمع ہو کے اس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے نبوت کے معاملات آگے پھیلا رہے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں صحابہ اور تابعین کا ایک قافلہ لے کے، پورے اس عمارت گھر کو گھیر لیتے ہیں اور سب کو یہ تنبیہ فرماتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں کہ ابھی سے ابھی کے ابھی تائب ہو جاؤ ورنہ تم سب کی گردنیں مار دی جائیں۔ سب کے سب لوگ تائب ہو جاتے ہیں۔ تائب ہونے کے باوجود احتیاط کا تقاضا یہ تھا، پھر وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کر دیا شام کی طرف، تاکہ یہاں اپنے علاقے میں فتنہ نہ پھیلائے۔ شام کے ذمہ داروں سے بھی رابطے رہے، یہ لوگ یہی فتنہ پھیلا تو نہیں رہے۔ وہاں ان 80 لوگوں میں ان کا جو سردار ابن نواحہ تھا وہ تائب نہیں ہوا، اس نے انکار کر دیا، نہیں میں مسلمہ کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہوں۔ جب بار بار کہنے لگا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک آدمی نے سب لوگوں کے سامنے اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیا، گردن اڑا دی گئی اس کی۔ صحابہ کرام نے اس طرح ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ چند جو گزارشات آپ نے سنی وہ اس لیے کہ ہم سب مسلمان سمجھیں، سوچیں، اس معاملے میں لوگوں تک دعوت و تبلیغ کی صورت میں بات پہنچائیں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ ہر وہ آدمی جو اس مسئلے کے متعلق تھوڑی لچک رکھتا ہے، شک رکھتا ہے، یا قادیانی ملعون کے دین کو، اس کے مذہب کو کسی طرح بھی مسلمان اندر
ترویج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہیں پکڑا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، نہیں تو جو ذمہ داران ہیں اداروں تک ایسے بدبخت کا معاملہ پہنچایا جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کہیں ہیں تو نکاح اور مناکحات، شادی بیاہ، خوشی غمی، دعوت وغیرہ کے معاملات میں مت شرکت کیا کرے، یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، وطن عزیز کی بھی اصلاح فرمائے، جہاں جغرافیائی سرحدیں اللہ رب العالمین حفاظت کرے، وہاں نظریاتی اسلامی سرحدوں کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے اعلان سنا تھا تقریب تکمیل صحیح بخاری۔ آج انشاءاللہ تقریب مغرب نماز کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے گی۔ تمام